دوستو آج ہم انگلش لٹریچر کی ایک داستان پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ اس داستان یا اس ایج کا نام ہے رومانٹک پوئٹری یا رومانٹک ایج۔ یہ کیا ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہی رومانس لڑکا لڑکی والا لو ٹرائنگل۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ یہ داستان ہے اس رومانس کا جو نیچر سے کیا جائے، جو ہواؤں سے کیا جائے، جو ندیوں سے کیا جائے، جو پہاڑوں سے کیا جائے۔ انگلش لٹریچر میں ایک دور آتا ہے جب ایک شاعر پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ولیم ورڈزورتھ، اور وہ اپنے ایک دوست سیموئل ٹیلر کولرج کے ساتھ مل کر 1798 میں ایک کتاب لکھتا ہے۔ وہ ایک نظموں کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے لیریکل بیلٹس۔ اور یہ لیریکل بیلٹس انگلش ادب میں ایک ریولوشن لاتی ہے۔ کون سی ریولوشن؟ وہ ریولوشن جب اس سے پہلے لوگ شاعری کو اور لٹریچر کو صرف ریزن، انڈسٹریز اور لاجک کے لیے پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، لیکن یہ دو لوگ ایسی شاعری لکھتے ہیں جو ٹوٹلی نیچر پر، ونڈز پر، ریورز پر اور ماؤنٹینز پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ریولوشن سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ انسان کی زندگی صرف دماغ یا لاجک سے نہیں بلکہ دل سے بھی چلتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں اس دور کو کہ اس دور میں کیا ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ جو شاعر ہے ولیم ورڈزورتھ ہے، سیموئل ٹیلر کولرج ہے، جان کیٹس ہے، لارڈ بائرن ہے، یہ سب انسان کو فطرت یعنی نیچر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی انسان تنہا ہوتا ہے تو ہوا اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی انسان اداس ہوتا ہے تو ندیاں اس انسان کا ساتھی بن جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خود کو ڈھونڈو، یعنی آپ کے جو ایموشنز ہے، آپ کے جو خیالات ہے، بس اس کو فالو کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس میں کوئی لاجک ہے، اس سے پیسے ملیں گے، نہیں، بس صرف اور صرف اپنے ایموشنز اور اپنے دل کی مانو۔ ہر پھول میں، ہر ندی میں، ہر پہاڑ میں ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈو۔ تو ان کا اصل مقصد کیا تھا، یا اس دور کے مین پوائنٹس کیا تھے؟ یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اس دور کو لرن کرنے یا سمجھنے کے لیے کن چیزوں یا کن باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں آتا ہے نیچر۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نیچر ہی سب کچھ ہے۔ نیچر میں خوشی ڈھونڈو۔ اگر آپ دکھی ہو تو نیچر سے کنیکٹ کرو۔ اگر آپ کے اوپر کوئی غم ہے یا آپ کسی چیز کو چھپا رہے ہو تو پیڑ پودوں سے باتیں کرو، دریاؤں سے باتیں کرو، پہاڑوں سے باتیں کرو۔ دوسرا ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ تھا ایموشنز۔ یہ جذبات پہ شاعری لکھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ آپ کے جذبات ہی سب کچھ ہے۔ بس آپ کے دل میں کوئی بات آئی، چاہے لاجیکل ہو یا نہ ہو، بس اس کو بیان کرو، اس کو فیل کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ان لوگوں کا مین ریزن تھا۔ تو یہ تھا رومانٹک ایج، کہ رومانس یہ نہیں ہے کہ لو ٹرائنگل ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو۔ رومانس یہ ہے کہ آپ نیچر سے جڑے ہو، نیچر سے باتیں کرو، نیچر کو ڈھونڈو، اپنے سکھ کو نیچر میں ڈھونڈو، اور نیچر ہی تمہارا سب کچھ ہے، یعنی نیچر ہی تمہارا مسیحا ہے۔ یہ لوگ اپنے ریلیجن کو بھی نیچر میں دیکھتے تھے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی انگلش لٹریچر میں رومانٹک ایج کی۔